یہاں پہ گفتگو جو ہے وہ اسئلۃ تطبیقیہ میں لو کان عند المکلف محل تجاری لبیع الملابس، مکلف کے پاس ایک محل دکان ہے تجارت کے لیے، اور اس میں وہ کیا بیچتا ہے جی؟ کپڑے بیچتا ہے، کپڑوں کی دکان۔ وحل وقت الخمس و اراد اخراج، خمس کا ٹائم آ گیا، یعنی خمس کی تاریخ آ گئی اور اس کا ارادہ کیا ہے جی؟ خود خمس نکالے۔ فکیف یحسب قیمت الملابس، اب دکان کے اندر جتنا بھی کپڑا موجود ہے سب کی کیا نکالنا ہے؟ خمس نکالنا ہے۔ اب ان کپڑوں کو جو ہے وہ قیمت کا حساب کیسے لگائے گا؟ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ تو یہاں پہ جو قیمت کا اور ریٹ کا حساب دو طرح سے ہو سکتا ہے۔ پہلا کیسے حساب ہو سکتا ہے کہ حال یحسبها بالسعر، کہ وہ کپڑوں کا جو ہے وہ والا سعر اور وہ ریٹ لگائے، ٹھیک ہے جی۔ کون سا سعر؟ الذی یبیعہ للناس، کہ جس ریٹ پہ وہ کپڑے لوگوں کو بیچتا ہے، ایک یہ ہو گیا۔ کیا یہ والا ریٹ لگائے گا؟ یہ بہت زیادہ بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ ام بالسعر، یا وہ کپڑوں کا وہ والا ریٹ لگائے کہ الذی یشتریہ بہ، کہ جس ریٹ کے ذریعے سے اس نے خریدے تھے وہ کپڑے کا، کس سے جی؟ تاجر سے خریدے تھے، یعنی جس ریٹ پہ وہ خرید کے لایا تھا۔ تو اسے کیا کہتے ہیں؟ یعنی قیمت الشراء لگائے گا، یا وہ قیمت لگائے گا کہ جس ریٹ پہ کیا ہے دوسروں کو بیچ رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ قانون کیا ہونا چاہیے؟ اس کے پاس ہے تب اس کی قیمت لگے گی، بیچنا چاہتا ہے، ہاں، یعنی قیمت الشراء معیار نہیں ہوگا نا، پہلے اور ہاں، اور بیچنے والا بھی معیار نہیں ہوگا۔ معیار یہ ہوگا کہ ساری دکان کو اکٹھا جو ہے وہ بیچے، پورے کپڑوں کو لوگ اس سے کس قیمت پہ خریدیں گے۔ لیکن لوگ کس قیمت پہ خریدیں گے؟ اگر تو یہ ایک ایک جوڑا بیچتا ہے پھر تو وہ مہنگا بکے گا نا۔ اگر وہ پوری دکان کا ریٹ لگوائے، ٹھیک ہے، کیونکہ سارے کپڑوں کا ریٹ لگانا ہے نا اس نے، تو پھر وہ سعر کون سا لگے گا؟ سعر بالجملہ کہتے ہیں نا اسے۔ تو سعر جملہ کیا ہوتا ہے؟ تھوڑا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی گویا کہ ہم یہ خلاصہ کریں کہ تین قسم کے ریٹ آگے نا، ایک جس ریٹ پہ اس نے خریدا، ایک وہ جس پہ یہ بیچ رہا ہے۔ اب جس پہ یہ بیچ رہا ہے نا اس کی پھر دو کیٹیگری کر لیں کہ یہ جو مفرداً بیچ رہا ہے ایک وہ ریٹ ہے، اور ایک کیا جملہ تن ہے۔ تو اس سے کون سا ریٹ لگانا ہے؟ اس نے جملہ تن کا ریٹ لگانا ہے، کیونکہ اس نے خمس بھی کیا جملہ سے نکالنا ہے، ایک ایک کپڑے کیا خمس نہیں نکالنا، سب کا ملا کے کیا خمس نکالنا ہے۔ تو اب یہاں پہ کیا دیکھا جائے گا کہ پورے کپڑے جو دکان کے ملا کے جب یہ بیچے گا تو وہ ظاہری بات ہے اس کا کیا لگے گا؟ تھوڑا ریٹ لگے گا، تو وہ اس کے کیا نکالے گا؟ خمس نکالے گا۔ تو جواب بھی سیدین کہ یہی ہے کہ یحسبھا، کہ وہ ان کپڑوں کا حساب کرے گا بالقیمہ، اس قیمت سے کہ التی یشتریھا الناس منہ، کہ جس قیمت پہ لوگ اس سے وہ کپڑے خریدتے ہیں، بہذ الخصوصیات، کپڑوں کی انہی خصوصیات کے ساتھ، وہی عندہ، کہ جب وہ کپڑے کیا ہیں اسی کے پاس ہوں، اسی دکان کے اوپر ہوں۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ کسی اور دکان میں ہوں، کسی اور شہر میں ہوں، نہیں، اسی جگہ پہ اسی کے پاس ہوں، تو لوگ جو ہے وہ کس قیمت پہ اس سے خرید رہے ہیں۔ اچھا، اب اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ وہ طریقہ معرفت حاضر القیمت بتقدیرہا، اس قیمت کا معلوم کرنے کا طریقہ کیا ہوگا کہ بتقدیرہا، کہ وہ اس قیمت کو یوں فرض کرے کہ انہو لو عمل علیہ مزاد بالجملہ، ٹھیک ہے، مزاد بالجملہ۔ مزاد کیسے کہتے ہیں؟ بولی لگانا، بلکہ میم کے فتح کے ساتھ ہے مزاد، ٹھیک ہے، مزاد نیلامی اور بولی جو ہے لگائی ہے کہ لو عمل علیہ مزاد بالجملہ، یعنی اگر اس سارے کپڑوں کی جو ہے وہ بولی لگائی جائے جملہ کے ساتھ، ٹھیک ہے، مفرد کے ساتھ نہیں، ٹھیک ہے، کٹھا، اسے اردو میں کیا کہتے ہیں؟ ہول سیل کہتے ہیں کھانے، یعنی ہول سیل اگر اس سب کا ریٹ لگایا جائے پورے کپڑوں کا، تو بکم یشترونہا منہ، تو کتنے ریٹ پہ لوگ جو ہے وہ اس سے وہ کپڑا خرید لیں گے، ٹھیک ہے، سارے کا سارا کپڑا کتنے ریٹ پہ کیا خرید لیں گے۔ تو فیجب علیہ، تو پس اس کے اوپر واجب ہو جائے گا اس صورت میں کہ الخمس فی ھذ القیمہ، الخمس بھذ القیمہ، یوں ہو جائے گا کہ وہ اسی قیمت کے ساتھ کیا نکالے جی؟ خمس نکالے، یا اسی قیمت میں کیا ہے؟ خمس نکالے۔ اچھا، اگلا سوال کہ مومن فی الاحصاء، ایک مومن جو ہے وہ سعودی عرب کے علاقے احصاء میں ہے، لہو بیت فی القم، اور اس کا گھر کہاں پہ؟ قم میں، ایران میں۔ یمکن بیعہ، اور اس گھر کو بیچنا کیا اس کے لیے ممکن ہے؟ قم اس نے گھر لے کے رکھا ہوا ہے اضافی، ٹھیک ہے، اس کے گھر کے اوپر تو خمس واجب ہے۔ اب گھر کا کون سا جو ہے وہ ریٹ لگائے گا؟ تو یہ سوال کرنے والا کیا کہتا ہے کہ یمکن بیعہ وہو فی بلدہ بسعر، کہ ممکن ہے کہ یہ اسی گھر کو بیچے در حالہ کہ وہ کیا ہو؟ اپنے شہر میں ہو، یعنی سعودی عرب میں رہ کر سعودی عرب میں کیا اس گھر کو بیچے قم والے کو، تو اس کا کیا ایک ریٹ لگ رہا ہے الگ۔
وَيُمْكِنُهُ بَيْعُهُ فِي قُم بِسِعْرٍ آخر، اور اگر قم چلا جائے اور وہاں جا کے وہاں کا کوئی خریدار دیکھے تو اس کا کیا ہے ریٹ الگ رکھ دے، ٹھیک ہے. یعنی قم میں جا کے چیز بیچے تو اور ریٹ پہ ہے، اپنے سعودی عرب میں بیچے اس گھر کو تو اور ریٹ پہ ہے، گھر وہی قم والا ہے. تو یہاں پہ جو ہے وہ کس قیمت کا جو ہے وہ حساب کیا جائے گا. فلو فرض، یعنی اگر فرض کیا جائے کہ تعلق الخمس بالبیع بالقیمت الفعلیہ، کہ گھر خمس کس کے متعلق ہو گیا، گھر کے اس کی قیمت فعلی کے ساتھ، تو فأی القیمتین یلاحظ، تو پھر کون سی قیمت کا کیا لحاظ کیا جائے گا. معاملے والی جگہ ہے جہاں مکان والی جگہ. ہاں، یعنی مکلف کی جگہ فرض کی جائے گی یا جس جگہ پہ وہ چیز موجود ہے، ٹھیک ہے. ہم کیا کہیں گے، یلاحظ قیمتہ فی قم وهو المکان الذی فیہ المال، کہ ہم جو ہے وہ قم کو جو ہے وہ حساب کریں گے، کیونکہ قم ہی وہ جگہ ہے کہ جہاں پہ مال موجود ہے. تو قم والی جگہ پہ کیا ہے وہ کتنے کا بکے گا، تو وہ کیا معیار ہوگا. یعنی اصل میں سوال یہ ہے کہ یہ بیٹھ کے ادھر ہی بیٹھ کے قم سعودی میں بیٹھ کے وہ گھر بیچتا ہے، سعودی عرب کے بندے کو بیچتا ہے، سعودی عرب کے بندے کو بیچتا ہے، تو وہ اسے اور ریٹ پہ بک رہا ہے. ہاں اگر ادھر قم والے بندے کو بیچتا ہے تو وہ اور ریٹ لگ رہا ہے، ریٹ ہے. ٹھیک ہے. تو پھر ریٹ آیا قم والا شمار ہوگا یا سعودی عرب والا شمار ہوگا. تو یہاں پہ کیا ہے کہ بھی مال جس علاقے میں موجود ہے اسی ریٹ کو کیا دیکھا جائے گا. یعنی چیزوں کا بھی یہی ہوگا، یعنی میرے پاس موبائل ہے، کمپیوٹر ہے مثال کے طور پہ، اگر وہ میں اسے پاکستان بیچتا ہوں اور ریٹ پہ ہے، یہاں بیچتا ہوں اور ریٹ پہ ہے، تو وہ جہاں پہ وہ چیز موجود ہے وہی معیار ہوگا. ٹھیک ہے جی. اچھا، شخص اشترا ثلاجۃ لعملہ، ایک بندے نے جو ہے فریج خریدی، لیکن وہ فریج کیا ہے مونہ کے لیے نہیں ہے، اپنے کام کاج کے لیے، یعنی للاحتفاظ فیہا باللحوم مثلا، مثال کے طور پہ اس کے اندر کیا ہے گوشت کی حفاظت کرے گا، جو گوشت اس نے بیچنے ہیں. فعند رأس سنت، تو سال کے آخر میں کیا ہے، حل یجب علیہ خمس الثلاثہ بقیمت الفعلیہ، تو کیا اس کی پر اس ثلاجہ کا خمس واجب ہے اس کی فعلی قیمت کے ساتھ، یا بقیمت شراء، جس قیمت پہ کیا ہے فریج خریدا تھا. تو یہ فریج کون سی کیٹیگری میں آتی ہے، مونہ تحصیل الرب میں. ٹھیک ہے. اس سے کیا کہا تھا کہ یہ بیچنے کے لیے نہیں ہے، تجارت کے لیے فریج نہیں ہے، بلکہ یہ استثمار کے لیے ہے، کہ اس کے ذریعے سے کیا اس نے اپنا اور کام چلانا ہے. ٹھیک ہے. تو سیدین کا کیا موقف ہوگا کہ اگر تو جو ہے وہ یہ فریج اس نے وہی سال کے دوران خریدی ہے، ایسے پیسے سے نہیں خریدی جس کے اوپر خمس واجب ہے، تو پھر یہ فریج کیا ہو جائے گا، رب جدید ہو جائے گا نا اس کے لیے. تو پھر تو وہاں پہ کیا دیکھیں گے، فریج کا جو قیمت فعلی ہے وہ دیکھیں گے، جو یقیناً کیا ہوگی، تھوڑی ہوگی، کیونکہ سیکنڈ ہینڈ فریج ہوگا نا، تھوڑی قیمت ہوگی. اور اگر جو ہے وہ اس نے فریج خریدنے کے لیے وہ پیسہ لگا دیا جائے تھا کہ جس کے اوپر کیا تھا، خمس واجب تھا. ٹھیک ہے جی. اور بے کیا ہوئی تھی، بے کلی فی ذمہ ہوئی تھی نا. ٹھیک ہے. تو اس صورت میں کیا کہیں گے کہ اسی پیسے کا خمس کیا واجب ہے. ٹھیک ہے. فریج کا نہیں ہوگا، قیمت شراء کا ہو جائے گا، جو کیا بنے گی، زیادہ بنے گی. ٹھیک ہے. لیکن یہ فریج کہاں استعمال کرے گا، گھر میں استعمال کرے یا اپنی دکان میں، تو پھر تو خمس واجب نہیں ہونا چاہیے. نہیں، اگر گھر میں استعمال کرے گا پھر تو نہیں ہوگا نا. لیکن یہ عمل کے لیے ہے نا، اوپر انہوں نے کیا کہا، ثلاجہ لعمل ہی، اپنے کام کے لیے، کام یا دکان کے لیے. ٹھیک ہے. تو یہ یعنی گھر کا فریج نہیں ہے، گھر کا ہو تو پھر تو نہیں ہوگا نا. لیکن دکان ہے اس میں دکان پہ کیا نا، عمل کے لیے. تو گھر کا فریج ہوگا تو تب ہوگا کہ جب اس نے وہ فریج سال کی بچت سے خریدا ہوگا نا، خمس ادا کیے بغیر، پھر وہ قیمت شراء پہ ہوگا. اصل میں دقیق تعبیر کیا ہوگی کہ اسی پیسے کا خمس دے جس کا خمس نکالے بغیر اس نے کیا خرچ کر دیا ہے. ٹھیک ہے. انکان قد اشتراها باربع سنت، اگر اس نے وہ فریج خریدا ہے سال کے دوران اسے رب ہوتا رہا، اس سے اس نے فریج خرید لیا، تو گویا کہ یہ کیا ہو گیا، فریج اس کا نیا رب ہو گیا نا. تو واجب علیہ خمسها، تو اس کے اوپر واجب ہے کہ فریج کا خمس نکالے بقیمتها الفعلیہ، فریج کی کیا قیمت فعلی کے ساتھ. وانکان قد اشتراها بمال تعلق بالخمس، اور اگر اس نے فریج ایسے مال کے ذریعے سے خریدا ہے کہ جس کے اوپر کیا خمس آ چکا تھا، ٹھیک ہے، اور خمس نہیں نکالا تھا، اس مال کا خمس آ چکا تھا. وکان شراء بثمن کلی، اور شراء بھی کیا تھی، ثمن کلی کے ساتھ ہوتی ہے، جیسے کہ غالب ہے، تو پھر کیا کہیں گے، واجب الخمس بھی نفس ثمن شراء، تو وہ اسی ثمن کے اوپر کیا خمس واجب ہوگا جو ثمن شراء کیا کہلاتی ہے. لل قیمت الفعلیہ، قیمت فعلیہ کے اوپر خمس واجب نہیں ہوگا، جو یہاں پہ کیا بنے گی، زیادہ بنے گی نا، کیونکہ فریج والی چیزیں جو ہے نا ان کا ریٹ تھوڑا ہوتا رہتا ہے نا گزرنے کے ساتھ. اچھا، اگلا سوال کیا ہے کہ ہنا کا مواد تدعمها دولت، کچھ ایسا مواد ہے، مواد غذائی جسے کہتے ہیں کھانے پینے کا، کہ جس کو دولت کیا کرتی ہے، حکومت دعم کرتی ہے.
حکومت اس میں پیسہ دیتی ہے، اسے کیا کہتے ہیں اردو میں؟ سبسڈی، ٹھیک ہے، سبسڈی سبسڈی، سبسڈی 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 2000 دے رہے ہیں نا موٹر سائیکل وہ بلوچستان میں ہے نا، آٹا جو ہے کیا سبسڈی پہ ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ جو ریٹ چونکہ حکومت اس میں پیسہ ڈال رہی ہے تو وہ عوام کو کیا ہے تھوڑے ریٹ پہ ملتا ہے نا، ٹھیک ہے، یعنی فتباع للمستهلک کے پاس وہ جو ہے بیچا جاتا ہے کس کے لیے؟ مستہلک کے لیے۔ مستہلک کیا مطلب؟ یعنی جو استعمال کرتا ہے اس چیز کو، ٹھیک ہے، مستہلک المواد یعنی جس نے اس مواد کو ختم کرنا ہے، استعمال کرنا ہے، یوز کرنا ہے، یعنی تاجروں کے لیے نہیں، مستہلک کے لیے کیا بیچا جاتا ہے اس مواد کو۔ بیاسار رخیصۃ، اور کیسے بیچا جاتا ہے جی؟ آثار رخیصہ کے ساتھ، رخیص یعنی سستے ریٹ میں بیچا جاتا ہے۔ اور ونفس المواد تباع بیاسار مضاعفۃ فی السوق، اور یہی مواد جو ہے وہ مارکیٹ میں کیا ہے؟ فی السوق، کون سے ریٹ پہ بیچا جاتا ہے؟ بیاسار مضاعفہ، ڈبل ریٹ کے ساتھ کیا بیچا جا رہا ہے؟ جس طرح آٹا دیتے ہیں، ہاں یعنی ہاں وہی یوٹیلٹی اسٹور والا آٹا لیں سستے والا تو وہ آدھے ریٹ پہ مل رہا ہے، اور عام مارکیٹ میں دیکھیں تو کیا ڈبل بک رہا ہے، یہ دو ریٹ ہو گئے نا۔ پھر اب کیا ہوا کہ فیضا حل راس صنعت، اور راس صنع آ گیا وعندہ من هذا المواد، اور اس کے پاس یہ مواد پڑا ہوا ہے، مستہلک نہیں ہوا، ٹھیک ہے، ختم نہیں کیا اس نے، مستہلک ہو جائے پھر تو خمس نہیں ہے نا، کھا پی لیا، لیکن بچا ہوا ہے اس کے پاس یہ مواد، یعنی ما لم یستخدمہ فی المؤنۃ، یعنی اس نے اس کو کیا ہے جی مؤنہ میں استعمال نہیں کیا، تو فہل تحسب قیمتہ بسعر المخفض، تو کیا اس کی قیمت کا حساب کیا جائے گا سعر مخفض جو گرا ہوا ریٹ ہے، کم ریٹ ہے، یا جو ہے وہ سعر سوق جو کہ کیا زیادہ ریٹ ہے اس کا حساب کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو سیدین کیا جواب دیتے ہیں کہ یجب علیہ اخراج خمس القیمت الفعلیہ، یہ تو واضح ہے یہ خمس فعلیہ کا تو نکالنی ہے نا، خمس کی فعلیہ کیا نام ہے، قیمت فعلیہ کا خمس تو نکالنی ہے نا، ٹھیک ہے، لیکن قیمت فعلیہ کون سی ہوگی، ٹھیک ہے، تو یہ قانون کیا دیتے ہیں کہ وہی القیمہ، قیمت فعلیہ کون سی قیمت ہوتی ہے کہ التی یشتریھا الناس منہ لو ارادہ بیعھا، کہ اگر یہ آج اس آٹے کو خریدنے کا کیا نام ہے بیچنے کا ارادہ کر لے، ٹھیک ہے، اگر یہ اس آٹے کو بیچنے کا ارادہ کرے تو لوگ اس کو کتنے میں کیا خریدیں گے، تو وہ کیا ہوگا معیار ہوگا، یعنی وہی پھر اس کا معیار بھی کم ہوتا ہے، کیونکہ راشن والا آٹا ہمیشہ سستا ملتا ہے، جس طرح یہاں پہ وجبے والے چاول بجوے والا آٹا سستا ملتا ہے، ریٹ اس کا کم ہوگا۔ وَإِنْ كَانَ قَدْ اشْتَرَاهَا بِسَعْرٍ مُخَفَّضٍ، اگر وہ لوگ اس چیز کو خریدیں گے تھوڑے ریٹ کے اوپر تو وہی ریٹ کیا ہے تھوڑے والا کیا ہوگا معیار ہوگا، اگر لوگ اس کو زیادہ پہ خریدیں گے تو پھر زیادہ والا کیا معیار ہوگا۔ اصل کیا ہے کہ یہ اپنے آپ کو بائع شمار کرے، بیچنے والا شمار کرے، پھر دیکھے کہ لوگ کتنے میں کیا اس سے خریدیں گے۔ اشتراح میں جاری اور شخص کی طرف، اگر کہ اس نے کم ریٹ میں خریدی ہو لیکن ہم دیکھیں گے کہ لوگ اس سے کس ریٹ پہ خریدیں گے۔ ہاں یہ بھی ٹھیک ہے۔ وَإِنْ كَانَ قَدْ اشْتَرَاهَا، اگرچہ اس بندے نے وہ چیز خریدی ہو تھوڑے ریٹ کے ساتھ، تو لیکن ہم دیکھیں گے کہ لوگ کس ریٹ پہ خرید رہے ہیں، اگر لوگ زیادہ ریٹ پہ خریدتے ہیں تو اس کا خمس کیا زیادہ ریٹ کا اس کو دینا پڑے گا، ٹھیک ہے جی۔ اچھا میں اس کو ناس کی طرف پلٹا رہا تھا کہ اگر لوگ جو ہے وہ ہاں بلکہ اگر ناس طرف پلٹا تو پھر اشتراؤ ہونا چاہیے، ضمیر کیا جمع کی پلٹنی چاہیے، تو یہ ٹھیک ہے جی محسن صاحب کا ملاحظہ کہ ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ اس نے کتنے میں خریدا ہے بلکہ یہ دیکھیں گے کہ لوگ اس سے کتنے میں خرید رہے ہیں، تو وہ لیاقت صاحب یہ کہنا ہے کہ لوگ بھی تھوڑے پہ خریدیں گے تو فرق نہیں ہوگا، ہو سکتا ہے لوگ زیادہ پہ خریدیں۔ راشن والے کا ریٹ کم ہوتا ہے، بہرحال یہ تو جو عراقی ہمیں راشن والا آٹا بیچتے ہیں وہ تو زیادہ پہ بیچتے ہیں، لیکن یہ سوچنے والی بات ہے کہ حکومت اس کو دے رہی ہے سستے ریٹ پہ، 20 کلو آٹے کا تھیلا دے رہی ہے 500 روپے کا، آپ اس سے بچ گئے، آپ جب یہ بیچ رہے ہیں تو وہ منڈی میں اس کا ریٹ ہے 1000 روپیہ، مطلب 20 کلو والا آٹے کا، یہ تھوڑا اس پہ ظلم ہو رہا ہے کہ اس نے خریدا تو 500 کا، آپ 1000 روپے کا دیں، یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ 1000 روپے نہیں دے، جس پہ وہ حساب تو 1000 کا کرے گا نا، نہیں 500 کا اس نے خریدا تھا، ابھی بک 1000 میں رہا ہے نا، تو ابھی 500 کا خمس اس کو نہیں دینا پڑے گا، 1000 کا دینا پڑے گا نا، 200 خمس پڑے گا، تو یہ تو ہے، یہی آگا کیا ہے کہ اس نے خرچہ 500 کیا ہے، خمس کیا ڈبل پہ آ گیا، ٹھیک ہے، تو ہم کیا کہیں گے بھی فائدہ ہے نا اس کے پاس، بیچے اور زیادہ کمائے، ابھی تو نقصان ہو رہا ہے، زیادہ کا خمس دے رہا ہے، نہیں زیادہ خمس کیوں دے رہا ہے، اس کے پاس تو زیادہ چیز ہے نا، 500 کا خریدا تھا اس ہاں، نے، تب 1000 کا بیچ دے، 200 دے دے اور 300 پھر میں آتا، ٹھیک ہے، اور آپ اگر
ٹھیک ہے. اور اگر اس کو دقت میں آپ دیکھیں تو وہ آٹا ہے تو 1000 کی نا، 500 کیا ہے وہ تو حکومت نے اس کی طرف سے دے دیا ہے نا. ہے تو آٹا 1000 کیا ہے، 500 حکومت نے دے دیا. گویا کہ حکومت نے 500 کے سے گفٹ دیا ہوا ہے. تو وہ جو اس کے پاس گفٹ آیا وہ یہ نہیں سوچ رہا کہ مجھے جو 500 میرے طرف سے کسی اور نے ادا کیے ہیں وہ نہیں دیکھ رہا. ادھر تو وہ حساب دے گا نا کہ جیسے کسی اور نے 500 کے شریعت نہیں بخشی. ٹھیک ہے. اچھا. شخص جمع موالا لسنوات واشترى بها نخلا، ایک بندے نے جو ہے وہ کئی سال تک پیسے جمع کیے. ظاہری بات ہے خمس نہیں کرے نا، پیسے جمع کرتا رہا، یعنی ان پیسوں کے اوپر خمس آ گیا. واشترى بها نخلا، اور اس کے ذریعے سے کیا اس نے نخل خریدا، یعنی کھجور کا باغ کیا خریدا. اچھا وہ ہو گیا. اچھا. شخص مالک بیتن، ایک بندہ جو ہے وہ ایک گھر کا مالک ہے. وحال علیہ الحول، اور اس کے پر سال گزر گیا. ولم یخرج خمس، اور اس نے اس کا خمس نہیں نکالا. ثم وهبه لولدی، پھر خمس نکالے بغیر ہی وہ گھر کیا ہے اس نے آگے دے دیا. اسے کیا کہتے ہیں، تلف کر دینا نا، بیچ دینا، قرضے کے طور پہ دے دینا. وقت تضاعفت قیمت، جب کہ ہوا کیا تھا کہ اس کی قیمت کیا ڈبل ہو چکی تھی. فحال یخرج الواہب خمس قیمت ہی. اب ہم کیا کہیں گے، جو واہب ہے اس کے ذمے پہ خمس تو ہے ہی صحیح نا. ٹھیک ہے. وہ گھر جو اس نے دے دیا اس گھر کا خمس اس کی گردن پہ موجود ہے، لیکن اب تو گھر اس کے پاس موجود نہیں ہے. تو کیا یہ بندہ جو ہے وہ واہب جو ہے وہ اس کی قیمت کا جو خمس نکالے گا تو کون سی قیمت، وقت شراء ہی کہ جس دن اس نے وہ گھر خریدا تھا، اور وقت ہبت ہی یا جس دن اس نے وہ گھر کے اگلے کو ہبہ کیا ہے. ٹھیک ہے جی. تو سیدان کے کیا جواب ہوگا کہ قیمت شراء پہ تو نہیں ہے، یہ کیا ہے وہی قیمت فعلیہ پہ. اور قیمت فعلیہ کیا ہے، جو یوم تلف ہے، جس دن اس نے اس چیز کو کیا تلف کیا ہے. یاجب علیہ اخراج خمس ہی بقیمت ہی وقت ہبت ہی لولدہ ہی، کہ اس وقت کے جس وقت اس نے اس گھر کو کیا کیا یا اپنے بیٹے کو ہبہ کیا، یعنی وہ ڈبل قیمت، جو ڈبل گھر کی قیمت ہوگی اسی کے کیا خمس نکالے گا. اچھا. اگلا سوال کہ ایک بندے نے جو ہے بہت سارے سالوں تک مال جمع کیا اور اس سے کیا اس نے نخل یعنی کھجور کا باغ خریدا. یرتزق منہ بقیمت، اور وہ باغ ایسا نہیں ہے کہ آگے اس نے مزید بیچنا ہے، یعنی باغ کو اس نے باقی رکھنا ہے اور اس سے اس نے کیا رزق حاصل کرنا ہے اپنا، اس سے کیا پروفٹ کمانا ہے. اچھا. یرتزق منہ بقیمت، اس سے کتنا وہ جی کمائے گا. ٹھیک ہے. یہ کیا ہے 200 ریال، ایسی ہے 2 لاکھ، کہ اس سے جی وہ 2 لاکھ کی کمائے گا. وقد ارتفع سعر الان، اور اب کیا ہوا جی اس نخل کا جو ہے نا خود پورے باغ کا جو ہے وہ ریٹ کیا بڑھ گیا ہے. واصبح 400 ریال، اور اس کا ریٹ کتنا ہو گیا جی 4 لاکھ جو ہے وہ ہو گیا. فہل یجب علیہ الخمس، تو کیا اس کے اوپر خمس واجب ہے. پہلا سوال تو یہ ہے. اور اگر خمس واجب ہو تو کیا وہ خمس قیمت شراء کا نکالے گا، جو کتنی تھی جی، ڈبل ہو گیا نا. ہاں وہ بھی 2 لاکھ کی تھی فرض کریں. اچھا نہیں ٹھیک ہے، اوپر عبارت ترجمہ غلط کیا، یعنی اس نے اس کے ذریعے سے باغ خریدا. یرتزق منہ، جس سے وہ کیا رزق حاصل کرے گا. یہ جو بقیمت ہے نا جار مجرور، یہ کس کے متعلق ہے، اشترا کے متعلق ہے. ٹھیک ہے. یعنی اس نے وہ باغ خریدا تھا 2 لاکھ کا. ٹھیک ہے. اور اب جو ہے وہ اس کی قیمت کیا ہو گئی ہے، 4 لاکھ ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. تو آیا اس 2 لاکھ کا خمس نکالے گا یا 4 لاکھ کا کیا نکالے گا، یہ جو ہے وہ سوال ہے. ٹھیک ہے. تو جواب میں آپ کیا کہیں گے جی، گھر کے اوپر کون سا پیسہ لگایا جس کے اوپر خمس واجب ہو چکا تھا، تو اسی قیمت شراء کی نکالے گا خمس. یہاں پہ اس کو کیا ہو جائے گا، فائدہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. کہ قیمت شراء کیا 2 لاکھ تھی، اسی 2 لاکھ کا جو خمس اس کی گردن پہ ذمہ ہے وہ کیا نکالے گا. اور اس باغ کا خمس کیوں نہیں نکال رہا جو 2 لاکھ اس کے بڑے ہوئے ہیں، کیونکہ یہ باغ کیا ہے بیچنے کے لیے نہیں ہے. اگر یہ بیچنے کے لیے ہوتا تو پھر اس ارتفاع کا کیا ہے خمس نکالتا. تو سیدین کیا کہتے ہیں کہ نام یجب فی الخمس، کہ اس کے اندر کیا خمس واجب ہے. یہ تو واضح ہے خمس واجب ہے. وبما انه حال الحول علی المبلغ، اور چونکہ جو ہے وہ اس مبلغ کے اوپر کیا سال گزر گیا ہے. اور ثم اشترى بالنخل، اور اس کے مبلغ کے اوپر سال گزر گیا تھا پیسے کے اوپر، پھر اس کے ذریعے سے اس نے کیا خریدا تھا، یہ نخل بھی یہ باغ خریدا تھا. فیجب اخراج خمس قیمت شراء فقط، تو اس کے اوپر واجب ہے کہ قیمت شراء کے کیا ہے فقط خمس نکالے. یعنی اے خمس 200,000 ریال، یعنی یہ 2 لاکھ ریال ہے اسی کے کیا خمس نکالے گا. الا اذا كان له نما متصل له مالیۃ عرفا، مگر یہ کہ اس باغ کا جو ہے وہ ایک نما ہو، افزائش ہو، اور وہ افزائش بھی کیا ہو متصل ہو، کہ جس کی کیا ہوتی ہے مالیت ہوتی ہے. یعنی اس باغ کی جو ٹہنیاں وغیرہ ہیں وہ ایسی بڑھ گئی ہیں کہ جس کی کیا الگ سے کیا ایک مالیت ہے، تو پھر اس ٹہنیوں کا کیا خمس نکالا جائے گا. بہرحال اس سے نمائے متصل نہیں کہنا چاہیے، نمائے منفصل جو ہے وہ کہنا چاہیے. ٹھیک ہے. یہ بحث ہے کہ آگے
کہ نما جو منفصل ہوتا ہے اس کا کیا نکالنا ہوتا ہے؟ خمس نکالنا ہوتا ہے. اسی طریقے سے جو نما متصل ہوتا ہے جو عرفاً کیا شمار ہوتا ہے کہ اس کا مال زیادہ ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، یعنی دو ہمارے پاس چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہے کہ اس کا ریٹ زیادہ ہو گیا، ایک یہ ہے کہ اس کی افزائش کی وجہ سے مال کیا زیادہ ہو گیا. ٹھیک ہے، جو مال زیادہ ہو جاتا ہے نا اس کا کیا خمس نکالا جاتا ہے. اس کے اندر پھر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہ چیز بیچنے کے لیے رکھی ہوئی ہے یا بیچنے کے لیے نہیں رکھی ہوئی. جیسے فرض کریں بکریاں تھیں دودھ کے لیے استعمال کے لیے، ان کے بچے ہو رہے ہیں، نماء منفصل ہے، افزائش ہے. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے وہ بکری اور وہ مرغی تھی جو کیا تھی جس کا گوشت بیچنے کے لیے تھی، اور وہ کیا ہوگی؟ موٹی ہوگی. ٹھیک ہے، تو اس موٹے کو کیا کہتے ہیں؟ نماء متصل کہتے ہیں. تو اس کا بھی کیا نکالنا ہوتا ہے؟ خمس نکالنا ہوتا ہے. تو یہاں پہ اس باغ کا نماء متصل کیسے آپ کریں گے؟ باغ کے کھجور کے جو ہوتے ہیں نا اس کے ساتھ ہی ہوتے ہیں جڑ میں. ہاں. دوسرا نیبو کا جو باغ ہے اس میں بھی اس کی جڑ کے تو اس کو جب تک علیحدہ نہیں کریں گے وہ زیادہ پھل نہیں دیں گے. نیبو کا باغ ہے تو وہ یعنی یہ ہے متصل لیکن منفصل کے حکم ہے نا. جو کھجور کے جو بچے ہو رہے ہیں 60. یہ باغ جب لیا ہے وہ چھوٹے درخت تھے، نیا باغ لگا ہوا تھا، اب وہ بڑھ کے بڑا ہو گیا. نہیں ابھی وہ لیکن وہ چھوٹے درخت کے بڑے درخت کے ہو سکتے ہیں مالیت میں اضافہ شمار نہ ہو. پھل تو ایک کیسا دینا ہے؟ ساتھ میں اس کے بچے آ رہے ہیں نا. جب وہ چھوٹے چھوٹے درخت بیچ رہے ہیں تو کم قیمت میں. نہیں قیمت کو نہیں دیکھیں آپ، ارتفاع قیمت کو دیکھیں گے تو پھر وہ تو ادھر چلا جائے گا نا کہ تجارت والے مال میں. ارتفاع قیمت کو نہیں دیکھنا ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کا مال زیادہ ہوا یا نہیں ہوا. عرف یہ کہے کہ یہ پہلے اس کے پاس تھوڑے درخت تھے اب زیادہ ہو گئے، تو وہ لیاقت والی مثال ٹھیک بیٹھ رہی ہے کہ تھوڑے درخت تھے اور ان کے بچے وغیرہ ہوئے سائڈوں سے تو زیادہ درخت اس کے پاس ہو گئے نا. ٹھیک ہے، نما متصل ہو گیا، اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. کھجور کا اصول ہے، کھجور کا ایک بچہ لگائیں گے نا ایک سال بعد اس کے ساتھ ساتھ 3 4 بچے آ جاتے ہیں. ٹھیک ہو، تو یہی مثال بن. اگر نہ کھجور کا درخت موٹا ہو جائے لمبا ہو جائے اس سے کوئی عرف نہیں کہتا کہ اس کے پاس زیادہ درخت ہو گئے. وہ کہتے ہیں ایک ہی طرح دیتا ہے، ایک ہی طرح پھل دیتا ہے، اس کو زیادہ نہیں کہا جاتا. ہاں ریٹ میں آپ فرق لگا سکتے ہیں لیکن ریٹ کا فرق زیادہ ہوتا رہے بے شک اس کے اوپر تو خمس واجب نہیں ہے کیونکہ یہ کھجور کا باقیہ بیچنے کے لیے ہے ہی نہیں. تو اسی وجہ سے یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر اس کا نماء متصل ہو اور لہو مالیت عرفاً، کہ نماء متصل بھی ایسا ہو کہ جس کی اپنی کیا ہوتی ہے؟ مالیت ہوتی ہے. یعنی عرف یہ کہتا ہے کہ اس کا مال زیادہ ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، قیمت زیادہ ہونے کی بات نہیں ہے، ظاہری بات ہے مال زیادہ قیمت تو زیادہ ہوگی لیکن فوکس کس کے اوپر ہے؟ مال کے زیادہ ہونے کے اوپر ہے. تو پھر کیا ہو جائے گا؟ اس مال کا بھی کیا نکالنا پڑے گا؟ خمس نکالنا پڑے گا. اچھا اگلا سوال کیا ہے کہ شخص حسن اعلیٰ کتنا ہے جی؟ 2 لاکھ ہے یا 2 لاکھ ہی ہے؟ ایک بندے نے جو ہے وہ 2 لاکھ جو ہے وہ ریال حاصل کیے. ٹھیک ہے، وہ قبل حلول الحول، اور یہاں پہ کیا ہوا؟ سال گزرنے سے پہلے ہی کیا اس نے باغ خرید لیا. ہاں یہ پہلے والے کے سوال کا آپ الٹ کر لیں. پہلے میں کیا ہے کہ سال گزر گیا تھا تو اس نے کیا ہے باغ خریدا. اب کیا ہے کہ سال گزرا نہیں ہے، اسی دوران ہی کیا اس نے وہ باغ خرید لیا. تو باغ کیا ہو جائے گا؟ ربع جدید ہو جائے گا نا. اور باغ بھی کیا ہے؟ رزق کی بیچنے کے لیے نہیں خریدا، اپنے کیا رزق کے لیے خریدا ہے. وقد ارتفع سعر الآن، اور اب کیا ہے باغ کا سعر ڈبل ہو گیا اور 4 لاکھ کا ہو گیا. تو کیا اس کے اوپر خمس واجب ہے؟ اگر واجب ہے تو قیمت شراء پہ یا قیمت فعلیہ پہ؟ یہاں پہ کیا کہیں گے؟ قیمت کون سی کہیں گے؟ قیمت فعلیہ کہیں گے. ٹھیک ہے، تو سیدین کیا کہیں گے کہ خمس واجب ہے. وبما انہ اشتراه بالمال قبل حلول الحول علیہ، اور چونکہ اس نے اس مال سے خریدا ہے کہ جس کے اوپر سال نہیں گزرا تھا تو گویا کہ ربع جدید آ گیا سال کے دوران. تو فیجب اخراج خمس قیمت الحالیہ، تو اب کیا خمس قیمت حالیہ کے لگے گا، یعنی یخرج خمس 400,000 ریال، وہ جو 4 لاکھ ریال ہے نا جو ڈبل ہو چکے ہے وہی کیا ہے اس کا کیا خمس نکالے گا. ٹھیک ہے جی. یہ شرط کی قیمت جو ہے سال کے آنے سے پہلے ہی بڑھ گئی. ہاں وہی جو بڑھی ہوئی قیمت ہے نا، خمس کی تاریخ پہ قیمت بڑھی ہوئی ہے. فرض مسئلہ یہی ہے نا. ٹھیک ہے، 2 لاکھ سے 4 لاکھ، ہاں 4 لاکھ ہو چکی ہے نا. ٹھیک ہے، اگر وہ 4 لاکھ ہو کے تھوڑی ہو گئی تھی تاریخ سے پہلی تو پھر تو وہی 2 لاکھ ہی کھڑی ہوئی ہے. اصل بحث کیا ہے کہ خمس کی تاریخ کے اوپر زیادہ ریٹ اس کا بڑا ہوا ہے. اگر کم ہو جائے تو پھر بھی تو کم کر دے گا نا فعلیہ کا. ہاں وہ کم ہو جائے تو کم کی ہوگا. ٹھیک ہے، ہاں یہاں پہ کوئی فرق نہیں ہے. ٹھیک ہے، قیمت فعلیہ دیکھ. اچھا اعطانی والد ماخی کل واحد منا، کتنا یہ 3,000 ہے نا یا 30,000؟ ہاں 30 الگ 30,000 کہ میرے والد نے جو ہے نا وہ میرے بھائی کے ساتھ ہم میں سے ہر ایک کو کیا 30,000 دیا نا. ٹھیک ہے، 30,000 اس کو دیا، 30,000 مجھے دیا. فقمت انا مباشرتاً وقبل مضی الحول علی الاموال، اموال ہونا چاہیے.
اور میں نے کیا کیا فوراً ہی قبل اس کے کہ سال اس کے اوپر گزرے، اس مال کے اوپر سال گزرے، میں نے کیا کیا جی واشتری تو بہا اسما للاستثمار، میں نے اس سے کیا ہے شیئر خرید لیے، کمپنی کے کیا ہے مختلف شیئر سے وہ خرید لیے، کس مقصد کی خاطر کہ جو اس کا پروفٹ آتا رہے گا تو میں کیا کام چلاؤں گا، والاستفادہ من الارباح، اور میں ان ارباح سے فائدہ حاصل کروں گا کہ اللہ تعطی شرکہ کہ جو مجھے کمپنی دے گی، تو کمپنی میں گیا، کمپنی کے جو حصے تھے کچھ حصے وہ کیا میں نے خرید لیے کہ کمپنی اب کمائے گی، پروفٹ ہوگا تو مجھے بھی کیا پروفٹ میں حصہ دے گی، ٹھیک ہے۔ بینما اب کا اخی الموال، لیکن میرے بھائی نے کیا کیا، وہ مال اپنے پاس کیا رکھ لیا، الا ان حال علی الحول، یہاں تک کہ اس کو پورا سال کیا گزر گیا، ثم اشترا بہا اسمن، پھر اس نے دیکھا کہ ابھی میرے شیئر میں تو بڑا پروفٹ ہو رہا ہے، اس نے کہا میں بھی اسی کمپنی کے کیا ہے حصے خریدتا ہوں، پھر اس نے کیا ہے اسم کیا ہے شیئر خرید لیے استثمار کے لیے، وقد ارتفعت قیمت الاسم الان، اور ابھی کیا ہے ان شیئر کی قیمت کیا ہے زیادہ ہو چکی ہے، ٹھیک ہے جی، فقیمت و اسم من کل واحد منہا، ہم میں سے ہر ایک کی جو شیئرز کی قیمت ہے وہ کتنی ہے جی 1 لاکھ ہو چکی ہے، یعنی 30,000 لگایا تھا، ابھی کتنا ہے جی 1 لاکھ کیا ہو چکا ہے، تو ہمارے اوپر کیا ہے کتنا خمس آئے گا، ٹھیک ہے، تو بھائی کے اوپر کتنا آئے گا، وہی 30 کا ہی آئے گا نا، کیونکہ اس کے 30 کے اوپر خمس واجب ہو چکا تھا، وہ اس نے لگا دیا، اور اس کے اوپر کتنا آ جائے گا 1 لاکھ کا آ جائے گا، ٹھیک ہے، ایک تو قیمت حالیہ نہیں ہوگی، ہاں قیمت حالیہ کیونکہ اس کا رب شمار ہوگا، جس نے 30,000 سال کے دوران لگایا، ہاں دوران لگایا، ہاں اس کا رب شمار ہوگا نا، رب شمار تو قیمت حالیہ 1 لاکھ ہے، قیمت حالیہ لگے گی، 1 لاکھ لگے گا اس کا، اور جس نے خمس نہیں دیا تھا معصیت کی ہاں اس کا تھوڑا لگے گا نا، اس کا وہی جو واجب ہو چکا تھا بس اسی پہ ہوگا نا، ٹھیک، زیادہ پہ نہیں ہوگا، پھر اس کی بیف ذمہ ہو جائے گی۔ لیکن اگر قد ارتفعت قیمت الاسهم الان، یعنی بعد حلول الحول، یہ بات تھوڑی کیا نہیں، یہ ابھی تو ابھی اس نے خمس اس نے ابھی نکالنا ہے نا، خمس اس نے ابھی نکالنا ہے، تو ریٹ ابھی بڑھا ہوا ہے نا، ابھی بڑا ہوا ہاں۔ ہے ریٹ، مسئلہ نہیں ہے، لیکن وہ سال اس کا گزر گیا اور اس نے پہلے، لیکن اس کے سال گزرنے سے پہلے جو اپنا تھا، اس کا سال گزرنے سے پہلے ہی جو ہے اس نے اس کی قیمت نہیں بڑھی ہے، ابھی بڑھ رہی ہے، ہاں نا، خون نکالنے سے پہلے بڑی ہے، ہاں خمس نکالنے سے پہلے بڑھی ہے، قریب ہے، یعنی جس دن وہ خمس نکالنا چاہ رہا ہے ریٹ اس کا بڑا ہوا ہے نا، وقت تخمیس آپ کہتے ہیں، ایک دن پہلے بڑھ جائے وہ ریگلوں میں شمار ہے، آج میں نے اس کا خمس نکالنا ہے اور اس کا رات کو ریٹ بڑھ گیا تھا اس کا، اب یوں کہتے ہیں، تو وقت تخمیس الان، یعنی الان جب خمس نکالنا چاہ رہا ہے اس کا ریٹ کیا بڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے اس کا ریٹ سال کے بعد بڑھا ہو، یعنی خمس کی تاریخ پہ بڑا ہوا نہیں تھا، اس نے سستی کی، خود نہیں نکالا خمس، 8-10 دن سستی کی، مہینہ سستی کی، تو جس دن نکالنے لگے اسی دن ریٹ بڑھا ہوا تھا، حالانکہ جو ہے نا وہ جس دن سال پورا ہوا تھا، یعنی جو خمس کی تاریخ تھی اس ٹائم پہ نہیں بڑھا ہوا تھا، لیکن جس دن یہ نکالنے جا رہے ہیں اس دن کیا بڑھا ہوا ہے، تو پھر بھی معیار کیا ہوگا، قیمت عالیہ سے کیا مراد ہوتی ہے، وقت تخمیس ہوتا ہے، تو وقت تخمیس کو جب آپ ذہن میں رکھیں گے تو پھر اس میں فرق نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، جو دوسرا ہے اس کا سال گزر گیا ہے، اس کے بعد وہ لے رہا ہے، ہاں اس کے بعد لے رہا ہے، اس کا تو مہینہ 2 گزرا ہوگا نا ابھی، ٹھیک ہے، اس نے مہینہ 2 لیا، ابھی کیا ریٹ بڑھ گیا اس کا بھی ریٹ بڑھا ہے، ٹھیک ہے، یعنی آپ اس مسئلے کو یوں بنا لیں کہ ابھی تک شیئر جو ہے نا وہ اسی کے تھے، 30 الف کی تھے، ٹھیک ہے، سال کیا گزر گیا اس کے ریٹ کو، اس نے جیسے خریدے اس نے بھی خریدے، تو دونوں کی خمس کی تاریخ آئی ہوئی ہے، 30 الف کا ریٹ ہے، لیکن ان دونوں نے خمس کو کیا لیٹ کیا، پہلے بھائی نے خمس دینا تھا، تاریخ آ چکی ہے، اس نے مہینے بعد دیا، جب مہینے بعد دینے لگا تو اس ٹائم پہ اس کا ریٹ کتنا ہو چکا ہے جی 1 لاکھ ہو چکا ہے، اور دوسرے بھائی کا کتنا ہوا ہے جی، اس کا بھی 1 لاکھ ہو چکا ہے، برابر تھے نا، ایک ہی کمپنی کے تھے، تو اب کیا ہے وہ کون سا خمس نکالیں گے، مہینے بعد انہوں نے فیصلہ کیا دونوں بھائی خمس نکالتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اب وہ کیسے خمس نکالیں گے، تو یہ بندہ کیا کہے گا کہ بھئی چونکہ میں نے سال کے دوران لے لیا تھا تو یہ میرا رب جدید ہو گیا، لہٰذا میں کیا قیمت فعلیہ کا حساب رکھوں گا، یعنی 1 لاکھ نکالوں گا، اور اس کو کیا کہے گا کہ چونکہ آپ نے جب وہ مہینہ پہلے جو پیسے لگائے تھے ان پیسوں کے اوپر کیا خود خمس واجب تھا، تو آپ کس کا حساب کریں، قیمت شراء کا کیا حساب کریں، 30,000 کا، اما انت الذی اشتریت الاسهم قبل حلول الحول علی المبلغ، جہاں تک آپ کا تعلق ہے کہ آپ نے وہ اسهم خریدے ہیں کب جی، جب پیسوں پہ سال نہیں گزرا تھا، فیاجب علیک اخراج خمس القیمت الحالیہ، تو آپ تو کیا نکالیں جی، قیمت حالیہ کا خمس نکالیں، یعنی کتنا جی 100,000، یعنی 1 لاکھ کا خمس نکالیں، واما اخوک، لیکن آپ کا وہ بھائی کہ جس نے مال کو باقی رکھا اب قلم والا، اعلان حال علیہ،
اس کے پر سال گزر گیا، پھر اس نے کیا اس سے اسہم خریدے، تو فیجب علیہ اخراج خمس مبلغ شراء فقط، تو اس کے اوپر کیا واجب ہے کہ قیمت خرید کا کیا فقط خمس نکالے، یعنی یخرج خمس 30,000 ریال فقط، وہ فقط کتنا نکالے 30,000 کا کیا ہے خمس نکالے، اور جو اس کا ریٹ بڑھ چکا ہے اس کا خمس نکالنا واجب نہیں ہے، کیونکہ یہ اسہم کیا ہے اس نے بیچنے کے لیے نہیں خریدے، اسہم باقی رکھنے کے لیے خریدے ہیں، اور اس کے ذریعے سے جو پرافٹ ان کو حکومت دیتی رہے گی کمپنی وغیرہ، اسی کو وہ کیا کریں گے استعمال کریں گے۔ پھر جب یہ بیچے گا اور اضافی قیمت ہوگی تو ہاں اضافی اس ٹائم پہ قیمت ہوگا جس دن بیچے گا۔ صلی اللہ علیہ محمد وآلہ اجمعین۔